برادران ایمان، میرے عزیز دوستوں، ہمارے آج کے خطبے کا موضوع انسان کی زندگی کے اس اہم مرحلے کے بارے میں ہے جس میں رب تعالیٰ کے حکم سے انسان کی قوت و طاقت بام عروج کو پہنچ جاتی ہے اور اس کا عزم و حوصلہ پہاڑ کی چوٹیوں کو چھونے لگتا ہے۔ اس مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی۔ جی ہاں میرے دوستوں، انسانی عمر کا یہ عظیم الشان مرحلہ نوجوانی کا مرحلہ ہے، جو بھرپور جسمانی قوت کا نام ہے، عزم و ارادے کی پختگی کا نام ہے، بلند مقاصد میں سرخرو ہونے کی تڑپ کا نام ہے، اعلیٰ کارکردگی اور عمدہ کارناموں کی انجام دہی کا نام ہے۔ لیکن جوانی کا یہ زمانہ اپنے کمال کو اس وقت پہنچتا ہے اور اس وقت اس کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایمانی قوت کارگر ہو اور حکمت و بصیرت اس کی رہبری کرتی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمانہ شباب کے بارے میں، زمانہ شباب کی ایسی روشن مثالیں پیش کی ہیں جو اپنے تئیں بلند ہمتی، اعلیٰ اخلاق اور مضبوط ایمانی قوت کے یکجا ہونے کی عملی تصویر پیش کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یعنی یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ میرے عزیز دوستوں، رب تعالیٰ پر اپنا ایمان پختہ کرو، کیونکہ ایمان ہی آپ کی سعادت و کامیابی کی بنیاد ہے۔ کیا آپ نے اپنے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نوجوان کو بشارت دی ہے جو اپنے رب کی اطاعت و بندگی پر استقامت کے ساتھ کاربند رہتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وذکر منہم وشاب نشأ فی طاعت اللہ، یعنی روز قیامت اللہ رب العزت 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ انہی میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی میں گزار دی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے والدین کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور ان کی فرما برداری بجا لائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ انہوں نے جو آپ کی عمدہ تربیت کی ہے وہ آج اس کا بہترین صلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی سے ان کی امیدیں جڑی ہیں، آپ ہی سے ان کی یہ توقعات وابستہ ہیں کہ آپ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں، ان کی خدمت گزاری کریں اور اپنے حسن سلوک سے ان کے لیے فخر و اعزاز کا باعث بنے۔
اسی طرح اپنی جسمانی صحت کا بھرپور خیال رکھیں، اپنے اوقات کی قدر و قیمت پہچانیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحت کو غور سے سنیں جو انہوں نے آپ نوجوانوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس وذکر منها شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان میں یہ بھی ذکر فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے نوجوان ایمانی بھائیوں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ اپنا قیمتی وقت کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ اور آپ اپنے وطن عزیز کی سربلندی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خدا را اپنی زندگی بلا فائدہ اور بے مقصد گزار کر ضائع نہ کریں، کیونکہ جس کی زندگی کا ہر نیا دن پچھلے دن جیسا ہی گزر جائے یا نئے دن میں اسے کوئی علمی، اخلاقی یا ایمانی برتری حاصل نہ ہو تو وہ شخص دھوکے میں ہے، اور جس کا گزرا ہوا کل آج کے دن سے بہتر ہو، یعنی گزشتہ کل تو اس نے کچھ پڑھا، کچھ سیکھا، مگر آج کا دن بغیر کسی علمی و ایمانی ترقی کے گزر گیا، تو ایسا شخص ناکامی و تنزلی کی راہ پر ہے۔ اور جس کا کوئی بھی دن اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے بغیر گزر جائے تو وہ گھاٹے میں ہے۔ لہٰذا آپ کا ہر دن ایسا گزرنا چاہیے کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں، کوئی ہنر سیکھیں، اپنے اندر کوئی مہارت پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اور کسی بھی موضوع پر لب کشائی سے پہلے، یعنی کسی بھی معاملے میں بحث و تکرار سے پہلے اپنے آپ کو علم سے مزین کریں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان و ہموار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کسی بات کو آگے نقل کرنے سے پہلے اس کی سچائی جانچ لیں اور تصدیق کرنے کے بعد بات کریں۔ ارشاد رب قدیر ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ علاوہ ازیں کسی معاملے میں قدم اٹھانے یا اس کا ارادہ ترک کرنے سے پہلے اس معاملے کے ماہرین سے سوال کریں، ان کے علم و تجربے سے استفادہ کریں اور ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو عمدہ اخلاق سے آراستہ کیجیے جو آپ کے کردار سے جھلکتا نظر آئے، چنانچہ مروت، بہادری اور خودداری آپ کی پہچان ہو، آپ کی تنہائیاں بھی آپ کی محافل کی طرح پاکیزہ ہوں، غور و فکر آپ کے فیصلوں کی کسوٹی اور صبر و تحمل آپ کا میزان ہو، اسی طرح حکمت و بصیرت سے آپ کا دل و دماغ منور ہو،
تاکہ آپ کا ہر قول حکیمانہ اور ہر عمل دانش مندانہ ہو۔ حکمت و دانائی ہی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، آپ ہی مستقبل کی روشن امید ہیں، آپ ہی وطن کی تعمیر و ترقی کا اصل سرمایہ ہیں اور اس کے معمار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی دشوار اور مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ نوجوانوں کو طلب فرماتے اور ان سے مشورہ کرتے تاکہ وہ ان کی ذہنوں کی تیزی اور روشن فکر سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنے وطن کی بے لوث خدمت کریں اور اپنے بڑوں کے تجربات اور ان کی مہارتوں کا نچوڑ حاصل کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ملک و ملت کی خدمت کر سکیں اور وطن عزیز کے بانی و قائد شیخ زائد رحمہ اللہ کے اس قول کا عملی نمونہ پیش کریں یا ذا الشباب البانی بادر وقم بجہودی، یعنی اے وطن کے نوجوان معمار اٹھو، آگے بڑھو اور محنت سے کام کرو۔ اسی طرح بانی و قائد شیخ زائد رحمہ اللہ کی عظیم اقدار اور ان کے اخلاقی ورثے سے استفادہ کریں، ان کی حکمت سے دور اندیشی اور مستقبل بینی کا سبق حاصل کریں۔ انسانوں میں چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر ان کی خاص توجہ سے سبق لیجیے، لہٰذا اپنی صلاحیتوں کی تعمیر نو کریں اور مہارتوں کو نکھاریں۔ شیخ زائد علیہ الرحمہ کے عزم مصمم سے اپنے اندر مسلسل جد و جہد اور کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ بیدار کریں۔ رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر انسانیت کے لیے ان کے احترام اور قدردانی سے اپنے اندر رواداری و برداشت پیدا کریں اور معاشرے میں عفو درگزر کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اتحاد و یگانگت کے لیے ان کی طرف سے اپنے اندر باہمی یکجہتی اور مشترکہ جد و جہد کی اقدار کو فروغ دیں۔ پائیداری اور استحکام کے بارے میں ان کی بصیرت سے نعمتوں اور وسائل کے تحفظ کا شعور پیدا کریں اور ان کی سخاوت و فیاضی سے عطا، ایثار، خدمت اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ باری تعالیٰ نے ہمیں باہمی تعاون کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین سے یہ بھی التجا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔